بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی، کورٹ رپورٹنگ میں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ضیغم نقوی صاحب. ایکسپریس نیوز سے تعلق ہے. آج انہوں نے پورا کیس سنا، یہ ہمیں اس کا احوال بھی بتائیں گے. آج بنیادی طور پر یہ کیس تھا اسامہ ستی قتل کیس، جس میں جو پولیس اہلکار جن پہ قتل کی FIR درج ہے، انسداد دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی ہیں، ان کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا. جج جو ہیں راجہ جواد عباس، انہوں نے اس کیس کی سماعت کی ہے. اس حوالے سے بری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ پولیس اس کیس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس کا اظہار جو جج ہیں راجہ جواد عباس انہوں نے بھی اپنی آبزرویشنز میں کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم ضیغم نقوی صاحب سے پوچھیں گے کہ آج کیا سماعت ہوئی ہے. آج تقریباً یہ 24 منٹ کی سماعت تھی اور بہت سارا اہم جو ہے مواد اس حوالے سے موجود ہے. کیا اہم جو چیزیں ہیں وہ عدالت کی جو سامنے آئی ہیں اس کیس میں؟ ثاقب، دیکھیں، جو سب سے پہلے آپ نے بتایا کہ پولیس اس کیس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے، بالکل یہ صحیح بات ہے کہ پولیس کا جو تفتیشی افسر ہے اس نے وہاں پہ جو گاڑی کی تصاویر ہیں وہ جب عدالت نے ان سے پوچھا کہ وہ تصاویر پیش کریں کہ گولیاں ان کو پیچھے سے لگے. تفتیشی چونکہ اب ہم اس میں جو اثر انداز ہونے کی بات ہو جائے گی، لیکن تفتیشی بالکل جھوٹ بول رہا تھا. جو ہمارے کرائم رپورٹرز ہیں، ساتھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ گولیاں جو ہیں اس کو سامنے سے بھی ماری گئی تھی. تفتیشی نے پولیس کا جو اپنی بیان دیا عدالت میں، اس میں اس نے کہا کہ تمام گولیاں پیچھے سے لگی ہیں. یہ تو بڑی اچھی بات کی ہے راجہ جواد عباس حسن نے کہ جو جج ہیں انسداد دہشت گردی عدالت کے، کہ وہ تصاویر دکھائیں. وہ تصاویر تفتیشی ایک اہم کیس، ایک بڑا کیس جس کی جوڈیشل انکوائری بھی ہونے جا رہی ہے، لیکن اس کی وہ تصاویر ہی نہیں لی گئی تھی کہ وہ گولیاں جو ہیں وہ پیچھے سے ماری گئی تھی. تو کیا گاڑی کے اندر سے بھی اس کا جو خول تو برآمد کر لیا گیا، لیکن وہ جو تصاویر ہیں کہ گاڑی کی جو سیٹ پچھلی ہے اس سے گولی کیسے داخل ہوئی ہے. جج نے بڑی جو کیس کو کھنگالنے کی کوشش کی کہ کیا گولی جو ہے وہ چھت کے اوپر سے داخل ہوئی اور سیٹ کے اندر چلی گئی، کیسے گئی اس میں. لیکن جو میڈیکل لیگل رپورٹ جو یہاں پہ پیش کی گئی اور اس پر جو مدعی کے وکیل تھے انہوں نے یہ کہا کہ اس کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ریکارڈ ٹیمپر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس پر عدالت نے یہ کہا کہ اس کو مانیٹر وہ خود کریں گے. جی، اس میں جو جج صاحب ہیں انہوں نے جب پوچھا تفتیشی سے کہ تصاویر دکھائیں جو آپ نے گاڑی جب پیچھے سے گولیاں لگی ہیں تو اس کی تصاویر دکھائیں، تو انہوں نے تصاویر سامنے رکھ دی. تو جج صاحب نے ان سے بنیادی طور پر یہ پوچھا چاہیے جس سیٹ پر وہ بیٹھے تھے کیا اس کے پیچھے سے جو گولیاں لگی ہیں وہ اپنی تصاویر بنائی ہیں؟ تو تفتیشی نے کہا وہ تصاویر ہی نہیں بنائی. تو اس پر جج صاحب جو ہے شدید برہم ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیس جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو اسامہ ستی ہیں ان کے وکیل نے شروع میں ہی یہ کہا تھا کہ جو ریکارڈ ہے اس کو ٹیمپرنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پولیس اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے. تو اس جب جو تفتیشی ہے اس نے یہ کہا کہ میں نے جو سیٹ کی پیچھے سے تصاویر ہی نہیں لی، تو اس وقت جج صاحب نے یہ تصدیق کی کہ یہ واقعی ہی یہ کیس بن رہا ہے کہ ان کا جو کلیم ہے یا یہ جو الزام لگا رہے ہیں تو وہ تو سچا ثابت ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کا اپنے پیٹی بھائیوں کو خراب جو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں یہ کیس خراب کر کے. تو اس کے علاوہ جو جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ کوئی آبزرویشن دی کہ آپ جو ہے ایک نہتے بندے کو آپ نے فالو کیا، اس کے پاس کچھ اسلحہ بھی نہیں تھا، تو کیا جو بندہ بھی آپ کو رات کو ملے آپ کیا اس کو گولیاں مار دیں گے؟ اور ایک اور بات کی کہ یہاں پر اتنے اشتہاری ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ آج تک کتنے لوگوں کو آپ نے گولیاں ماری ہیں؟ تو یہ کس حوالے سے؟ دیکھیں، جو 5 ملزمان جو تھے جب ان کو عدالت میں پیش کیا تو عدالت نے تفتیشی کے بعد ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ یہ واقعہ کیسے ہوا ہے، کیسے گولیاں ماری گئی ہیں. اس پر جو ان کے ہیڈ جو تھے، جو انسپیکٹر حافظ، جو ان کا نام اب میں بھول رہا ہوں، لیکن انہوں نے جب یہ بتایا کہ جب ایک کال موصول ہوئی اور اس کال موصول ہونے کے بعد جب ہم G10 اشارے کے اوپر کھڑے تھے اور اس کے بعد اس گاڑی کی پکڑنے کی کوشش کی، لیکن جج نے بڑی جو وہاں پہ برجستہ پوچھا کہ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس گاڑی کون سی تھی اور اس بچے کے پاس گاڑی کون سی تھی. ان کے پاس جو سزوکی پک اپ ہے 3000 cc ہے اور اس کے پاس 660 cc گاڑی تھی. تو اس پہ دیکھیں جج نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ آپ بتائیں کہ کیا آپ کی گاڑی اس گاڑی کو روک نہیں سکتی تھی؟ کیا کتنے اشتہاری ہیں جہاں پہ ہزاروں اشتہاری ہیں، کتنے اشتہاریوں کو آپ نے گولیاں ماری ہیں؟ تو اس ایک کو جو ہے نا فوری طور پہ آپ نے گولیاں مار دی. لیکن جو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پیچھے سے جو وائرلیس ہوئی تھی اس کے بعد اس گاڑی کو فالو کرنے کی کوشش کی گئی. اس پر CCTV کیمروں کی مدد کا بھی حوالہ عدالت میں دیا گیا کہ وہ آپ اس کی مدد لے سکتے تھے، آگے کال ٹرانسفر کی جا سکتی تھی، آگے کال چلائی جا سکتی تھی. لیکن جو گولیاں ماری گئیں اس کا جو بیسک پوائنٹ جو عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ اس جو وائرلیس آپریٹر ہے جس نے وہ کال چلائی ہے اس بچے کی جو فرار ہونے کے حوالے سے جو کال جس پر یہ سارا ایکشن ہوا اس کو بھی شامل تفتیش کرنے کا عدالت نے حکم دیا ہے. اور 7 روز کا جو جسمانی ریمانڈ ہے ان تمام 5 ملزمان
کو پولیس کے حوالے کیا ہے، اور اس کے بعد عدالت نے یہ کہا ہے کہ جو میں اس کیس کو خود مانیٹر کروں گا، کیونکہ 12 روز کا جسمانی ریمانڈ تفتیشی افسر نے مانگا، اور تفتیشی افسر نے کہا کہ ان سے جو مختلف انکوائریز ہو رہی ہیں، ان کے بیان ریکارڈ کرنے ہیں، تو اس کے لیے 12 روزہ جسمانی ریمانڈ جو استدعا کی گئی، لیکن عدالت نے کہا کہ 7 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد اس کیس کو فالو اپ کروں گا اور مانیٹر کروں گا۔ اور اس کے بعد عدالت نے یہ بھی ان سے استفسار کیا کیا وہ اسلحہ جو جس سے یہ فائر ہوئے تھے کیا وہ برآمد کر لیا ہے۔ تفتیشی نے وہ بالکل کہا کہ وہ خول، گولیوں کے جو خول تھے وہ اور جو اسلحہ تھا وہ برآمد کر لیا گیا۔ جی ناظرین، یہ بڑی اہم سماعت تھی، اور اس میں ایک جو ہے جوڈیشل کمیشن وہ بھی بن چکا ہے، جی آئی ٹی بھی بن چکی ہے جو الگ سے اس کیس کی جو ہے سماعت کر اس میں پروسیڈنگز کر رہی ہے۔ ان کے جو ملزمان ہیں اور ان جو مدعی ہیں ان کے بیانات جو ہے وہ قلم بند کیے جا رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو کیس ہے اس میں آج جو ملزمان کے وکیل ہیں، جو مدعی کے وکیل ہیں، جو مدعی ان کے والد ہیں اسامہ ستی کے، اس کی جانب سے جو عدم اطمینان کا اظہار بھی وہ سامنے آیا ہے۔ پولیس پر انہوں نے ٹیمپرنگ کا بھی الزام لگایا ہے کہ پولیس ٹیمپر کر رہی ہے۔ یہ بنیادی طور پر جب یہ معاملہ سامنے آیا تھا تو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ فرنٹ سے جو ہے وہ گولیاں لگی ہیں بچے کو، اور اس کے بعد وہ فوت ہوا ہے۔ تو آج جب یہ بتایا گیا کہ وہ گاڑی کے پیچھے سے گولیاں لگی ہیں، تو انہوں نے ان کے وکیل نے کہا، مدعی کے وکیل نے، کہ ہمارے پاس تصاویر موجود ہیں جس میں فرنٹ سے گولیاں لگی ہیں۔ تو اب پولیس جو ہے کیونکہ گاڑی ان کے پاس تھی تو یہ ریکارڈ ٹیمپرنگ کر کے اپنے جو بیٹی بھائی ہیں ان کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو عدالت کی جانب سے جب پہلے تفتیشی سے، پھر اس کے بعد جو ملزم ہیں ان میں سے ایک سے کچھ سوالات کیے گئے، کچھ پوچھا گیا، تو بار بار وہ اس کو انٹرپٹ کر رہے تھے، اور جو انفارمیشن جو ہے کنٹراڈکٹری انفارمیشن سامنے آ رہی تھی۔ تو عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس بھی سامنے آئے کہ آپ بحث کرتے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے کہ یہ کیسا آپ نے ماحول بنا دیا ہے۔ یہاں جو جج صاحب ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ رات 12 بجے اگر میں ہوں یا کوئی بھی شہری ہو، عام شہری ہو، وہ شہری کسی بھی سڑک پر نکلے، وہ اکیلا ہو اور اس کے پاس کوئی اسلحہ بھی نہ ہو، تو اس کا کوئی یہ حل نہیں ہے کہ آپ اس پر فائر کر دیں، اس کو مار دیں۔ آپ اس کی جو ٹائر ہیں اس کو بھی برسٹ کر سکتے تھے، آپ اس کو روک سکتے تھے، کوئی اور طریقہ جو ہے اس میں اپنایا جا سکتا تھا، لیکن عدالت کے سامنے پولیس جو ہے وہ بے بس نظر آئی ہے۔ جب وہاں سے نکلے ہیں پولیس کو 7 روزہ یہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا اہمیت کا حامل کیس ہے ثانیہ سائیوال کے بعد کہ اس کو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مثال بنے گا یا نہیں، لیکن بظاہر ابھی تک کی جو اس میں جو تفتیش ہوئی ہے، جو پولیس کا کردار سامنے آیا ہے اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ کا، وہ بہت ہی نیگیٹو نظر آ رہا ہے۔ اس کو آبزرو بھی کیا ہے، وہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ آج جج صاحب نے وہ آبزرو بھی کیا ہے کہ پولیس جو ہے وہ بچانے کی کوشش کر رہی ہے اپنے بیٹی بھائیوں کو۔ تو یہ ناظرین آج کی بڑی اہم سماعت تھی۔ جو قتل ہوا یہاں پہ ایک نہتا جو ہے بچہ نوجوان، اس کو قتل کر دیا گیا، اس میں آج ان کو پیش کیا گیا ملزمان کو۔ 7 روزہ یہ جسمانی ریمانڈ ہے۔ اب 7 روز کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا پیش رفت رپورٹ جو ہے پولیس جہاں پیش کرتی ہے۔ ناظرین، ہماری ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔